موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين والمنافقين، سورة التغابن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید۔ سورۃ التغابن میں جو آخر مسبحات میں سے ہے، اس سورت کا سابقہ سورت سے جو ربط ہے، سابقہ سورت جو ہے وہ سورۃ المنافقون ہے، اس کے ربط کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ منافقین کا یہ گمان تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ ہیں ان پہ تم خرچ نہ کرو، ان کی تم مدد نہ کیا کرو۔ جب تم ان کی مدد نہیں کرو گے وہ خود بخود پھٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ ایک بات انہوں نے یہ کی تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے تھے کہ جب ہم واپس مدینے میں جائیں گے تو ہم جو طاقتور ہیں، عزت والے ہیں، غلبے والے ہیں، ان کو نکال دیں گے جو کمزور ہیں۔ یہ دو باتیں تھیں ان کی بنیاد۔ یعنی ایک تو ان کے گمان میں یہ تھا کہ جب ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے تو صحابہ حضور کو چھوڑ دیں گے، لہذا کوئی نماز والا، کوئی عبادت والا ان کے ساتھ رہے گا ہی نہیں۔ ایک تو اس میں رد آیا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر یہ ساری دنیا بھی مجھے چھوڑ دے تو آسمان و زمینوں کی تو ہر چیز میری تصویر بیان کر رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر کوئی کفر کر رہا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں۔
دوسرا یہ سمجھنا کہ ہم ان پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ بھی جاہل ہے. آسمان اور زمینوں کے خزانے تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کہاں سے خرچ کریں گے؟ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے جو خزانے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان منافقین کی وجہ سے نظام چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو اور اسباب پیدا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین والوں کے لیے اس کے پاس کیا کمی ہے؟ بلکہ اہل اللہ جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ تو دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. وہ تو دنیا سے نفرت کرتے ہیں، دنیا کو کوئی محبوب چیز نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کے ہاں بھی محبوب نہیں. اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی ایک مچھر کے برابر بھی وقعت ہوتی تو کافروں کو اللہ کیوں دیتے، دشمنوں کو اللہ کیوں دیتے؟ تو یہ خیال بھی ان کا غلط ہے کہ بھئی ہم خرچ نہیں کریں گے. تو آج بھی آپ یعنی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو حقائق ہیں. بڑے سے بڑا آپ کے ہاں ذمہ دار ہو، جاگیردار ہو، وہ روزانہ 100-200 بندے کو کھانا نہیں کھلا سکتا. ہاں کبھی 10 آ گئے، کبھی 20 آ گئے، کبھی 30 آ گئے، کبھی 100 آ گیا، کبھی 50 آ گئے، کبھی کوئی نہ آیا. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے دین کے ادارے اور مدرسے بنائے ہیں، وہاں تو یہ پوزیشن ہے، کسی مدرسے میں 300 طالب ہے، کسی میں 800 طالب ہے، کسی میں 1000 طالب ہے، کسی میں 2000 طالب ہے، اور بنگلہ دیش میں تو ماشاءاللہ 8-8 ہزار طالب ہے. ہندوستان میں 6-6 ہزار ایک مدرسے میں. اب 6000 یا 8000 آدمی کا ناشتہ بھی ملے، دوپہر کی روٹی بھی ملے، رات کی روٹی بھی ملے، ان کو کپڑے دھونے کے لیے صابن بھی ملتا ہے، غریب کپڑے نہ ہوں تو کپڑے بھی ملتے ہیں، کتابیں نہ ہوں کتابیں بھی ملتی ہیں، اور دینے والے کون ہیں؟ وہ فقیر علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھا رہے ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس خزائن ہے. اللہ تبارک و تعالی جب دینا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب خود پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا مدرسہ بنایا ہوا ہے، بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے خود سنایا، کہنے لگے کہ وکیل صاحب کو جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب 3 دن کا باقی مطبخ میں کھانا دینے کے لیے جو اسباب ہیں وہ 3 دن کے ہیں. مہینہ ختم ہو رہا ہے، راشن ختم ہو گیا ہے، مدرسین کی تنخواہوں کا 1 پیسہ نہیں ہے. تو اب مہربانی کریں، کوشش کریں کسی اور ادارے سے اور مدرسے سے ادھار لیں. کہتے ہیں میں نے کہا بھئی اللہ کے آگے دعا کرو، رات تہجد کے وقت جو بڑے طالب ہیں نا، سب 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، بڑا اچھے کپڑے شپڑے اور سوٹڈ بوٹڈ آدمی، سوٹ پہنے ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مدرسے کے محتمم ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہوں. کہا جی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، آپ کے مدرسے کے دروازے کے باہر سڑک پہ میں نے کھڑی کر دی ہے، مجھے پنچر لگانا آتا نہیں اور یہاں اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹھ جائیں آپ، کوئی ویسا مسئلہ نہیں. ہم نے اپنے مدرسے کے ڈرائیور کو بلایا، کبھی ان کی گاڑی کا ٹائر کھولو اور اپنی گاڑی پہ رکھو، پنچر لگوا کے لے آؤ. اتنی دیر میں ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ ناشتہ کریں گے؟ صبح کا وقت ہے.
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر کچھ ہے لنگر میں تو کھلا دیں۔ اور ساتھ کہنے لگا کہ مولوی صاحب جب تک آپ ناشتہ منگوا دیں میں ذرا مدرسے کو دیکھا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مدرسہ ساتھ دے دیا، وہ سارا مدرسہ پھرتا رہا، مسجد پھرتا رہا، کلاس روم دیکھتا رہا، طلباء کے ہاسٹل دیکھتا رہا، اس سے طلباء کی تعداد پوچھی، قواعد پوچھے، معلومات کرتا رہا، واپس آیا، ناشتہ کیا، چائے پی۔ اتنی دیر میں وہ ڈرائیور آیا، اس نے کہا جی گاڑی آپ کی، ٹھیک ہے یہ آپ کی چابی۔ اور صاحب کہتے ہیں کہ وہ باہر گیا اپنی گاڑی تک، تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے کہا جی یہ 10 لاکھ کا چیک ہے، یہ میری طرف سے مدرسے کے لیے ہے، میں سفر میں ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، انشاءاللہ میں اپنے گھر پہنچ کے اور بھی بھیجوں گا۔ ہم وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا دیکھو اس کی گاڑی یہی پنچر ہونی تھی اور اس نے ہمارے پاس آنا تھا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اس نے ایک ذریعہ بنا دیا، ایک سبب بنا دیا، اور ہم نے نہیں مانگا، ہم نے ان سے نہیں کہا کہ ہمارا مدرسہ محتاج ہے، 3 دن کا کھانا باقی ہے، تم اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، کچھ کر سکتے، بات ہی نہیں کی۔ اس نے جب نظام دیکھا، طلباء کی تعداد دیکھی، حیران ہو گیا کہ بھی نہ بستی ہے یہاں، نہ کوئی قصبہ ہے، نہ ساتھ میں کوئی آبادی ہے، بالکل سڑک کے کنارے صرف ایک مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کا رد فرما دیا کہ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ جو ہم مار کھاتے ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ہمارا نہ اللہ پہ یقین ہے اور نہ کام پہ یقین ہے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آم کا موسم ہوتا ہے، ایک آدمی صبح صبح آ کے سڑک کے کنارے پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، آم دھوتا ہے، آم سجاتا ہے، آم لگاتا ہے، کوئی کھڑا رہتا ہے، اس کا اللہ پہ یقین ہے کہ میرا سودا یہی بکے گا، اس کا سودا بھی بک جاتا ہے۔ اور پھر میں ایک آدمی ٹوکرا سر پہ رکھ کے سارے محلے گھوم رہا ہے، آم آم آم، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بابا جب تک جاؤں گا نہیں، پھروں گا نہیں، کون لے گا؟ آم اس کے بھی بک جاتے ہیں، آم اس کے بھی بک جاتے ہیں، لیکن اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ اس کو اللہ پر یقین ہے کہ میرا رزق یہی آئے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جیسے موت سے آدمی نہیں بھاگ سکتا، رزق سے بھی نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے ہم رزق دیتے ہیں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت منافقین، یہود ملعونین تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا نام بھی باقی نہیں، ان پہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور جو صحابہ تھے اللہ نے ان کو کتنا اونچا کر دیا کہ ساری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی، مشرق سے مغرب تک انہوں نے اسلام کے پرچم گاڑ دیے، خزائن بھر گئے، بیت المال بھر گئے۔ مدینہ منورہ میں غریب نہیں ملتا تھا کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ یقین کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں آپ عمرہ کرتے ہیں تو عمرے میں تو آپ کا 50,000 کسی کا لاکھ خرچ ہو گیا، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ جتنا عمرہ کرو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ ہمارا تو کم ہو گیا، 1 لاکھ ہمارا خرچ ہو گیا ہے۔ اب کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے، ابھی لاکھ اس کا خرچ ہو گیا، اللہ کہتے ہیں نہیں اس میں برکت ہوگی۔ یہ کیسے برکت ہوگی؟ لیکن جن کا اللہ پہ یقین ہے ان کو اللہ پاک ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا، لیکن اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو ایک ان کا رد ہے۔ دوسرا ان کا رد آیا کہ تم یہ نخل کر رہے ہو اور ناز کر رہے ہو کہ ہم انصار اور ہم
اوس اور ہم خزرج اور ہمارے قبائل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو یہ قبائل ایسے بنائے تاکہ لوگ پہچان سکیں بھی یہ کون ہے، بھی یہ قریشی ہے، یہ کون ہے جی ہاشمی ہیں، یہ کون ہے جی بنو کلیب ہیں، یہ کون ہے جی بنو وائل ہیں، یہ کون ہے جی یہ فلاں قوم کے، تاکہ تمہیں ڈھونڈنے میں ملنے میں آسانی ہو. ورنہ اللہ کے تو سب بندے ہیں، اللہ کے ہاں تو سب بندے ہیں. اس کی ایک آسان مثال سمجھ لو کہ اگر تمہاری بستی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، وہاں بڑے بڑے خان ہیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، لیکن حافظ قرآن کوئی نہیں. وہ ایک میراثی کا بیٹا ہو جو حافظ ہو، تو تراویح کون پڑھائے گا؟ امام کون بنے گا؟ نائی کا بیٹا ہے لیکن حافظ قرآن ہے. ایک غریب ہاری کا بیٹا ہے لیکن وہ حافظ قرآن ہے. ایک پادری کا بیٹا ہے، ایک موچی کا بیٹا ہے لیکن وہ عالم ہے. دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کے جوتے اٹھا رہی ہے، اس کو چوم رہی ہے، اس کو ہاتھ ملانے میں بھی سعادت سمجھتی ہے. اور ایک بڑے سے بڑا آدمی ہو، ڈر کے مارے تو اس کو سلام کر لیں گے، جائے گا کہیں گے یہ خبیث فرعون پتہ نہیں کب مرے گا. تو پھر عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دو فرقے ہیں یاد رکھو، ایک ایمان والے، ایک کافر. اسی لیے سارے قرآن میں آپ دیکھیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. اللہ نے فرمایا داہنے والے کیا شان ہے داہنے والوں کی. تو اصحاب الیمین کون ہے؟ مومن. مشامہ کون ہے؟ کافر. اور فرماتے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اسی طرح فرمایا فمنکم کافر ومنکم مؤمن. سارا قرآن دیکھ لیں، کفرو آمنو، یعنی یا مومن یا کافر. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بڑا آدمی ہے، وہ چھوٹا آدمی ہے، بس وہ حضور پاک کی امتی ہے اور سب کلمہ پڑھنے والے بھائی. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضرت ابو بکر قریشی ہیں اور حضرت عمر قریش سے ہیں اور سیدنا علی بنو ہاشم سے ہیں، سیدنا حمزہ ہیں اور بلال تو بیچارہ حبش سے ہے، غلام ہے، سیاہ فام ہے. نہیں، وہ حضرت بلال اتنا اونچا ہے کہ ابو بکر بھی اس کو کہتا ہے سیدنا بلال. حضرت ابو بکر جب بلاتے تو کہتے سیدنا بلال. سب مکہ فتح ہو گیا. آپ اندازہ فرمائیں کہ 10,000 حضور کے ساتھ صحابہ ہیں فتح مکہ میں. مکہ فتح ہو گیا، مسلمان ہو گئے لوگ، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا. تو اب قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، بنو امیہ کے بھی تھے، بنو عباس کے بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن انہوں نے فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ اسلام میں کوئی گورے کالے کا امتیاز نہیں، تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ اسلام غریبوں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ اسلام غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام کے نزدیک ایک انسان کی بہت بڑی عزت اور بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. اسی طرح صحیح واقعات ہیں، روایات میں ہیں، آثار میں ہیں، تاریخ میں ہیں. ایک لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرفتار ہوئی. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حاتم طائی کی بیٹی ہے اور عدی ابن حاتم کی بہن ہے. حضور نے فرمایا بھائی اس کو کپڑا دو، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو، اس کا لحاظ کرو. نے کہا جی کافر ہے. انہوں نے کہا کافرے کا کیا معنی ہے؟ لڑکی ہے، بچی ہے، کسی کی بچی ہو، کافر کی بچی ہو، بچی ہوتی ہے.
تو اس پر اتنا اثر ہوا اسلام کا کہ وہ اسلام لے آئی، اسی کی وجہ سے اس کا بھائی اسلام میں آیا، کہ اسلام تو دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کرتا۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں منافقوں کی ہر بات کا رد فرمایا ہے، تو لہذا ربط جو ہے وہ واپس ہو گیا۔ اور اسی طرح آخری آیت کا اول آیت سے ربط، اس کو کہتے ہیں ربط اول سورت ما آخر سورہ، ربط سورت ما سورہ، ربط اول سورت ما آخر سورہ، ربط آخر سورت ما اول سورہ، یہ ربط کے ایک اقسام ہوتے ہیں۔ تو وہاں آخری آیت کیا تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہیں تمہارے مال اولاد غفلت میں نہ ڈال دیں اللہ کے ذکر سے۔ یہاں تنبیہ کی گئی کہ اگر تم ذکر نہیں کرو گے یہ بھی تمہارے لیے اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، تمہیں کہہ رہے ہیں خیال کرو، تمہیں غفلت سے جگا رہے ہیں، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح تو جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہیں آئے گا سبح للہ، کہیں آئے گا یسبح للہ، کہیں آئے گا سبح بحمد ربک، کہیں آئے گا سبحوہ بکرۃ واسیلا، کہیں آئے گا یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق۔ تو قرآن پاک میں ہر جگہ تسبیح کا لفظ جو ہے ماضی میں بھی آیا ہے، مضارع میں بھی آیا ہے، امر میں بھی آیا ہے، ہر صیغے میں آیا ہے، تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر زمان، ہر مکان اپنے دل کا تعلق اللہ سے جوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرے۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تنزیہ و تقدیس بیان کرے کہ اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے اور ہر صفت جمال اور کمال سے متصف ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی مثال آسان سمجھیں، حدیث میں آیا ہے کہ جب سیڑھی پہ اترنے لگو تو کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ اترنے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ہونے سے پاک ہے، وہ تو عظمت والی شان والا واقعہ۔ ہاں آسمان دنیا پہ نزول فرمائے اپنی مرضی سے۔ اسی طرح حکم ہے کہ اگر اوپر چڑھ رہے ہو تو بڑائی نظر آتی ہے، فہنا نہیں کہو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے سب سے، یہ کیا اونچائی ہے؟ ہم پہاڑ پہ بھی چڑھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ تو اس لیے ہر حال میں حکم ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ کھانا کھا لیا ہے تو کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اگر کپڑا پہنا ہے تو کہو الحمدللہ الذی کسانا، اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو الحمدللہ الذی ما انعمنا۔ اللہ نے فرمایا ہر حال میں میرا ذکر ہو، ہر حال میں میرا فکر ہو، ہر وقت تیری زبان پہ اللہ کی یاد ہو اور ہر وقت تیرا دل جو ہے وہ اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہو۔ یہ کنیکشن ہوتا ہے، یہ تار ہوتی ہے، جب جڑ جاتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ پھر ذکر کا کیا مزہ ہے۔ اسی طرح لکھتی ہیں کہ ایک کافر کے گھرانے میں ایک لڑکی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ میں اگلے دن اخبار میں، کل کے اخبار میں پڑھا تھا کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے نا،
جو یوں سمجھیں کہ اسلام کا بھی دشمن، مسلمانوں کا بھی دشمن، مسجدوں کا بھی دشمن، اور بابری مسجد کے شہید کرنے میں جس کا سب سے بڑا کردار ہے، اس کی لڑکی نے مسلمان ہو کے مسلمان سے شادی کر لی، اب وہ خود بھی کھڑا ہوا ہے شادی میں، ورنہ آپ اندازہ کریں کیا گزری ہوگی اس پہ۔ جن کو میں ملیچ سمجھتا تھا، اچھوت سمجھتا تھا، جن کو میں شودر سمجھتا تھا، جن کو ہاتھ ملانا تو بڑی بات ہے، مسلمان برتن کو ہاتھ لگائے، یہ بھی ہندو اتنا متاثر ہے برتن بھی توڑ دیتا ہے، اسی لیے وہ کسی نہ جانتے ہوں نا جی تو روٹی پہ سالن رکھ کے کھا لے گا، برتن استعمال نہیں کرے گا، کسی پتے پہ رکھ کے کھا لے گا، برتن استعمال نہیں کرے گا، پتہ نہیں اس کو مسلمان نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو انقلاب آ گیا۔ تو یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ باپ ابو سفیان ہو جو مکے سے لشکر لے کے حضور کو زخمی کرے اور بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو؟ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری ہر چیز تسبیح بیان کر۔ اب تسبیح کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ کتاب الحیوان دیکھیں علامہ دمیری کی یا اور کتابیں دیکھیں، انہوں نے کہا ہر پرندہ بھی ایک بات کہتا ہے جو ہم سمجھتے نہیں، ہر جانور بھی ایک بات کہتا ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے دوست تھے، ڈاکٹر فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اور میں بھول نہ جاؤں بھائی عبد الوہاب صاحب جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے تمام ساتھی دل سے دعا کریں کہ اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو تبلیغی جماعت کے بڑے ہیں نا ریونڈ میں، بھائی عبد الوہاب صاحب بڑا عجیب آدمی ہے، بڑھاپا ہے، معذور ہے، یعنی ویل چیئر پہ ہے، ایک دھن ہے، 24 گھنٹے بس دنیا نہیں دین کا فکر ہے۔ اچھا کوئی ڈائری نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، دماغ کمپیوٹر ہے، اس کو ایک ایک جماعت کا پتہ ہے، وہ فلاں ملک میں ہے، وہ فلاں ملک میں ہے، وہ فلاں ملک میں ہے، آج فلاں پہنچ گئے، آج فلاں جگہ پہنچ گئے، اب یہاں پہنچ، پتہ نہیں بھائی تم حافظ ہو، تمہیں جن آگے بتاتے ہیں کہا کیا ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور تڑپ ایسی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تشریف لائے حج پہ، تو میں نے بعض دوستوں سے کہا، میں نے یار سنا ہے کہ بھائی عبد الوہاب صاحب بھی آئے ہیں اور بھی کوئی بزرگ آئے ہیں ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، تو ذرا پتہ کرو کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کے پاس جاؤں، زیارت کروں، ملاقات کروں، ان سے دعا کے لیے عرض کروں۔ تو انہوں نے پتہ کیا اور ان کو بتایا کہ مکی صاحب آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ فوراً اس کو بس مکی صاحب کو نہیں بتانا ہے، بتانا نہیں، اس کو جگہ نہیں بتانی ہے، وہ آ جائیں گے، وہ نہیں آنے، میں جاؤں گا۔ کیا مجھے اس نے کہا، میں نے کہا بے وقوف تم نے کیوں بتایا میرا نام؟ میں نے تو کہا تھا جگہ بتاؤ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے، ہم مصیبت میں آ گئے، کرے کیا، ہم کہاں جائیں؟ میں نے کہا ایسا کرو، نہ وہ میرے گھر پہ آئیں نہ میں وہاں جاتا ہوں، حرم میں جہاں بیٹھتے ہوں یہیں مل لیتے ہیں۔ تو یہاں بابی ام ہانی کے پاس بیٹھے تھے، زبردستی جا کے ملا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو مٹا دیا ہے کہ بھائی وہ مجھے ملنے کیوں آئے، میں ملنے جاؤں گا۔ نفس تو ہے ہی نہیں نا ان لوگوں کا، نہ غرور ہے، نہ کبر ہے، نہ تکبر ہے، نہ دنیا و دکھلاوا ہے، نہ کوئی مقصود ہے، صرف ایک مقصود ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھو باقی یاد رکھو ہر جماعت میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے نا، میرے جیسے بھی تو ساتھ چل پڑتے ہیں، اب جو میرے گناہ ہیں وہ ان کے کھاتے میں پڑ جاتے ہیں، جو میری غلطی ہے ان کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو زندہ رکھے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق دے،
یہ بڑے لوگ جب چلے جائیں گے نا پھر تمہیں پتہ لگے گا. جب تک نعمت موجود ہو نا کوئی قدر نہیں ہوتی. جب نعمت چھپ جاتی ہے پھر پتہ لگتا ہے. جب تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے لوگوں نے ٹکنے ہی نہیں دیا, کسی جگہ رہنے نہیں دیتے تھے آپ کو, جہاں جاتے مخالف. فوت ہو گئے آج پوری دنیا میں مجھے بتائیں کہاں کوئی دین کا مدرسہ ہے جہاں امام بخاری کی بخاری شریف نہیں پڑھائی جاتی. یعنی ایک دن میں کتنے طالب العلم ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہوں گے, کروڑوں کے حساب سے, اور ان سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ یعنی زندگی میں اب دیکھ رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ زندگی میں کیا ہے, جیل میں گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں گئے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے. لیکن آج انہی کا نام زندہ ہے یا کوڑے مارنے والوں کا نام زندہ ہے؟ آج انہی کا نام زندہ ہے یا جیل میں بھیجنے والوں کا نام زندہ ہے؟ آج حسین کا نام زندہ ہے یا یزید کا ظلم زندہ ہے؟ یہ حقائق ہیں, آپ کو نہ سمجھ آئے تو الگ بات ہے. اللہ ہی محروم کر دے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ لاکھ تقریریں کرو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لاکھ ان کو جناب دودھ پلاؤ تو سانپ کا بیٹا تو سانپ ہی ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے الحمدللہ کہ جب یہ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک کی رحمت دو عالم کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر میں حصار کرتا ہے, صرف اس گھر کو نہیں ساتھ کے جتنے گھر ہیں اللہ کہتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرو. تو جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالی کی عنایات ہوتی ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, برسات ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتا بندے کو. جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں, ابھی میں بنگلہ دیش جب گیا تھا تو وہاں ایک مدرسہ ہے, اس جگہ کا نام بھی 8000 ہے. تو اچھا خدا کی شان یہ مدرسے کے طالب بھی 8000 ہیں. اچھا طلباء ایک مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے, وہاں 2 مسجدیں بنائی گئی ہیں مدرسے کے اندر تاکہ جمعہ میں کہاں پورے ہوا 8000 آدمی کہاں آئے. اور جو ان کے محتمم ہیں حضرت شیخ احمد مدد اللہ العالی, میرے خیال میں 80 سے اوپر عمر ہوگی. میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 80 سے اوپر عمر ہوگی, 85 یا 90 کے قریب ہوں گے. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. اتنے بڑھاپے کے باوجود رات کو 2 بجے تک جلسے میں بیٹھے. 2 بجے جلسہ ختم ہوا, میرے ساتھ آگے 2 نوالے کھانا کھایا. صبح کی نماز کے بعد پہلے مسجد میں ہم سے پہلے پہنچے ہوئے. پتہ نہیں وہ آرام کس وقت کرتے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. سوتے بھی ہیں یا نہیں سوتے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ. اچھا ایک مدرسے میں جا رہے ہیں, سب کا پتہ کر رہے ہیں, سب کا احوال پوچھ رہے ہیں, پھر اپنے سبق بھی پورے پڑھا رہے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں. یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں, بس ان پر کو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے 800 کتاب لکھی ہے. آپ 800 کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے لکھی ہے جو چھپ گئی ہے. کوئی فن نہیں جس میں کتاب نہیں لکھی. اللہ اکبر, اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جیسے حضرت شاہ ولی اللہ دیکھ لیں, حضرت شاہ عبد الغنی دیکھیں, حضرت شاہ عبد العزیز دیکھیں, حضرت نذیر حسین دہلوی دیکھیں. یہ بڑے لوگ تھے اپنے زمانے میں. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی نشانیاں تھیں دنیا میں, چلتی پھر رہی تھی, بس کام ہو رہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ 3 دن بھی نہیں سوتے تھے. 3 دن 3 راتیں, نہ نیند ہے, سفر ہے, جلسہ ہے, سفر ہے, جلسہ ہے. مدرسے میں آئے, رات کو 12 بجے مدرسے میں پہنچے, گھنٹی کھٹک گئی ہوئی. حضرت آ گئے ہیں تو بخاری پڑھنے والے طلباء اکٹھے ہو جائیں.
3 دن کا جاگا ہوا آدمی، 3 دن 3 راتوں کا جاگا ہوا. جب طلبہ آ گیا تو کہا حضرات اگر اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤں. تو انہوں نے کہا جی ہاں. وہیں سو گئے مسجد میں، وہیں پرچی پہ، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ بیٹھے، جا کے وضو کیا، تیار ہوئے، پھر رات کو سبق پڑھا ہے. وہ جو 3 دن کا ناغہ کیا تھا وہ تہجد تک بیٹھ کے 3 دن کا سبق پڑھا دیا. یہ پتہ نہیں کیا ان لوگ تھے. وہ شورش کاشمیری گئے تو بڑا عجیب آدمی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے. تو اس نے جب ان علماء کی تاریخ لکھی نا، وہ کہتے ہیں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ صحابہ کی جماعت کے لوگ تھے، صحابہ آگے چلے گئے، یہ پیچھے رہ گئے. یہ ہمارے مقدر میں تھا، بس یہ بچ گئے وہاں سے، تو یہ ہمیں ملنے تھے تو ہمیں اللہ نے ملا دیا. تو بہرحال تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے. اگر ہم نہیں کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اب آسمانوں میں کتنے فرشتے یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون. اللہ فرماتے میری تسبیح کہہ رہے ہیں اور زمین والے ایمان والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، یا اللہ اپنے بندوں کو معاف. اس لیے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور آگے دوسرا مسئلہ میں لہ الملک ولہ الحمد. اسی ہی کے لیے ملک ہے، اسی ہی کے لیے سب تعریف ہے. یہ ساری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو جب سب کچھ اس کا ہے تو مانگو بھی اس سے جس کا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں. والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ نے فرمایا جن کو اللہ کو چھوڑ کے جن سے تم مانگتے ہو وہ تو کھجور کے اوپر جو چھلکی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ کس کو مانگ رہے ہو؟ اس سے مانگو جو سب خزانوں کا مالک ہے، جو ہر ملک کا مالک ہے، اور اسی کی تعریف ہے کیونکہ اس کا ہر کام جو ہے تعریف ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے. اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں حکمت ہے. شیطان کو پیدا کیا نہ کرتے، لیکن شیطان پیدا نہ ہوتا تو امتحان کیسے ہوتا؟ شیطان پیدا نہ ہوتا تو آدم زمین پہ کیسے آتے؟ شیطان پیدا نہ ہوتا تو تیرے ایمان کا اور تیری دیانت کا، تیری نمازوں کا، تیری عبادت کا، تیرے حلال حرام کا کیسا امتحان ہوتا؟ ہر چیز میں حکمت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. فرمایا لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں. ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو چاہیں وہ ہوگا، جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوگا، چونکہ ہر چیز پہ قادر ہیں. وہ چاہیں تو مٹی سے آدم کو پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو نور سے فرشتوں کو پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو آگ سے جنات کو پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو پھر جن انسانوں کے جوڑے سے اولاد پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو بچے پیدا فرمائیں، بچیاں پیدا فرمائیں، جوڑے پیدا فرمائیں. وہ چاہیں تو نہ دیں، وہ چاہیں تو زمین سے فصلیں اگائیں، وہ چاہیں تو زمین کو بنجر کر دیں، وہ چاہیں تو بادلوں کو چلا کے مردہ زمینوں کو زندہ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. یاد رکھیں اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا،
پیدا تو کرنے والے اللہ ہے. اب تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مومن بن گئے, ایمان لائے, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا, کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے, اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے سب کو پیدا کیا. اور بعض علماء فرماتی ہیں اللہ نے ہر بندے کو, ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرت, جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ ہوتا ہے. ماں باپ یہودی ہیں یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں, ماں باپ نمازی ہیں تو نمازی بنا دیتے ہیں, ماں باپ شرابی ہیں تو شرابی بنا دیتے ہیں, ماں باپ با حیا ہیں تو با حیا بنا دیتے ہیں, ماں باپ بھی بے حیا ہیں تو اولادیں بھی بے حیا ہو جاتی ہیں. ورنہ اللہ نے تو سب کو دین فطرت پہ پیدا کیا. فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر. اور بعض علماء فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ حیا پیدا ہی ایمان پہ ہوا ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہی ایمان پہ کیا ہے کہ ابھی آپ جھولے میں ہیں اور کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یحییٰ علیہ السلام بھی ولد مؤمنا ومات مؤمنا. اور علماء فرماتی ہیں فرعون جو تھا وہ ولد کافرا ومات کافرا. اللہ نے اس کو پیدا ہی کافر کیا ہے اور مرا ہی کفر پہ ہے. اب باقی اعتراض کوئی کرے کہ اس کو مومن کیوں بنایا, اس کو کافر کیوں بنایا, تو اس نے پہلے فرما دیا تھا ملک بھی میرا ہے, ملک بھی میرا ہے, ہر چیز پہ بھی میں قادر ہوں. جب میرا ملک ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ جیسے کوئی آدمی گھر میں نوکر رکھتا ہے, کسی کو ڈرائیور بناتا ہے, کسی کو باورچی بناتا ہے, کسی کو مالی بناتا ہے, کسی کو گیٹ کیپر بناتا ہے, کسی کو بیرا بناتا ہے, کسی کو صفائی کے لیے رکھتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو کیسا آدمی ہے, صفائی والا تو یار اچھا خاصا آدمی ہے, اس کو ڈرائیور بنا دیتا. وہ یار فلاں آدمی کو دیکھو خام خواہ روٹی پہ لگایا ہوا, یہ اگر گیٹ پہ ہوتا تو بڑا مضبوط تھا. وہ کہے گا میرے ملازم ہے, تیرے ملازم ہے, تو میری مرضی ہے میں جہاں لگاؤں. تو اللہ فرماتے ہیں جب مخلوق میری ہے, ملک میرا ہے, مملوک میرے ہیں, عبد میرے ہیں, تو میری مرضی ہے. میں اگر کسی کو ایمان نصیب کرتا ہوں اور کسی کو نہیں کرتا ہوں, میری مرضی. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ. جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں چاہوں تو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا ہو جائے, میں چاہوں تو ولید کے گھر میں خالد پیدا ہو جائے, اور میں چاہوں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو جائے, اور میں چاہوں تو بی بی آسیہ جو ہے فرعون کی بیوی جنت کی سردار بن جائے, اور میں چاہوں تو لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافر ہو جائیں. اللہ کی مرضی ہے, ملک اسی کا, جو چاہے اپنے ملک میں کرے. اعتراض کرنے والے کو کیا حق ہے بھائی؟ اتنی فرمایا هو الذی خلقکم. اچھا خلقکم کا کیوں الا لہ الخلق والامر. جب مخلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا. اور بعض علماء فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے هو الذی خلقکم, اس نے تم کو اوجاد, جس نے تم کو پیدا کیا. تو جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے یہ ایمان کے قابل ہے یا کفر کے قابل ہے. بنانے والا جانتا ہے. جو آدمی چیز بناتا ہے اس کو پتا ہے نا کہ بھی میں نے یہ گاڑی بنائی ہے, یہ 200 میل دوڑے گی یا 150 میل دوڑے گی یا 50 میل دوڑے گی, تو بنانے والے کو پتا ہوتا ہے. تو جب اللہ فرماتی ہے پیدا میں نے کیا, اب اگر میں نے کسی کو ایمان دیا, میں نے کسی کو کفر دیا ہے, تو میں جانتا ہوں نا کہ کون ایمان کے قابل ہے اور کون کفر کا مستحق ہے, کون جنت کا حقدار ہے اور کون جہنم کا سزاوار ہے. اسی فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اور ایسے فرمایا کہ میں نے ایسے نہیں بنا دیا, واللہ بما تعملون بصیر.
اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، جب سب کچھ جانتے ہیں تو ان کا فیصلہ حق ہوگا۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى جميع المسلمین والمسلمات۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا، ہم نے بغیر دیکھے ایمان لائے، لیکن ہمارا رتبہ ان کے ساتھ نہیں مل سکتا جس نے دیکھا ہو بغیر دیکھے والے کے ساتھ مل سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کعبہ دیکھا ہے، ایک نے نہیں دیکھا، تو نہ دیکھنے والے کو تو کبھی تم نے حاجی صاحب نہیں کہا، دیکھنے والے کو حاجی صاحب کہتے ہو نا۔ تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے ان کا کیا مقابلہ، باقی ایمان بالغیب پہ ہمیں بھی مرتبہ ملے گا۔ لیکن ہم صحابی نہیں ہو سکتے۔ آپ متقی ہو سکتے ہیں، صدیق ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، عابد ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، صحابی نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی نے شادی مکے میں کی تھی یا مدینے میں؟ کون سی شادی؟ ان کی تو 9 شادیاں تھیں۔ یہ بھی تو لکھتے نا کہ کون سی شادی۔ اگر مراد بی بی فاطمہ کی شادی ہے، صاف ظاہر ہے وہ مدینے میں ہوئی تھی، وہ تو مکے میں ہوئی نہیں ہے۔ اور باقی شادیاں جو ہیں وہ بھی مکے میں نہیں ہوئے، کیونکہ ہجرت کے بعد تو پھر حضرت علی مکے میں نہیں ٹھہرے، حج پہ آتے تھے چلے جاتے۔ حضرت عثمان مہاجر تھے یا انصار تھے؟ اللہ کے بندے، تو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضرت عثمان مکے کے رہنے والے تھے، مہاجر تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں مدینے سے کہا گیا تھا اس کا پتہ نہیں، اس کا زیارت کدھر ہے مجھے تو نہیں سمجھ آیا، کیا لکھا ہے آپ نے؟ کہتے جی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کو نماز کے لیے کہتے رہیں، ان کو آپ تبلیغ نہ چھوڑیں، وہ برائی نہیں چھوڑتے، تم اچھائی کیوں چھوڑتے ہو؟ لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے نا تو یہاں ماشاءاللہ امر بالمعروف کا باقاعدہ ادارہ ہے، جو گاڑیوں میں پھرتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کہہ رہے تھے، ان کو ذرا شکل دکھا دیں ان کی، انشاءاللہ دوسرے دن صف اول میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ کو نام بتانے کی بھی ضرورت ہے، صرف بتا دیں کہ حضرت یہ سوتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہم تھک گئے ہیں کہہ کے۔ انشاءاللہ جناب تم سے بھی پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوں گے، فکر نہ کریں۔ یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، یہاں کوئی کفر کی حکومت تھوڑی ہے، یہاں کوئی لاڈ نکالے کا قانون ہے، یہاں تو اللہ رسول کا قانون ہے۔ اسی لیے اور ان کے نزدیک تو نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تارک الصلاۃ جو ہے عمدن نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ تو ان کو بتا دیں تو یہ تو چمڑی ادھیڑ دے، یا انشاءاللہ پھر گھر بھیج دیں گے جہاں کے ہیں کہ بھی وہاں جا کے نیند پوری کرو، یہاں نہیں سونے دیتا۔ کہتے جی کہ ہم لوگ مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہوئے ہم نے حج قران کیا۔ ماشاءاللہ مکے والوں کا قران کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ تم نے اصل میں نام سن رکھے ہیں، پتہ چلتا تمہیں کوئی نہیں، نہ قران کا، نہ تمتع کا، نہ افراد کا، بس دل میں آ گیا، بس ہم نے قران کیا ہے۔ بس قران بھی کہا کہ باہر والوں کا ہوتا ہے، مکے میں رہنے والوں کا کہاں سے قران آ گیا؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ تمتع اور قران وہ کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر کسی نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، احناف کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شوافی رحمہم اللہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں۔ دیکھو نا اصول ہوتا ہے، جس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہو جائے نا وہاں احتیاط کرو۔
مجھے یاد ہے ایک مولوی رحمت اللہ صاحب مہاجر ہوتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، تو وہ پتہ نہیں، ہم چھوٹے تھے، وہ شافعی تھے یا اہل حدیث تھے، تو وہ والد صاحب پگڑی باندھتے تھے. مجھے تو پگڑی باندھنا آتا نہیں، میں نے کئی دفعہ سیکھا ہے، مجھے آتا ہی نہیں. تو بہرحال وہ پگڑی باندھتے تھے ماشاءاللہ، جیسے وہ بلوچ لوگ باندھتے ہیں نا بڑی پگڑیاں. تو بہرحال وہ پگڑی پھر چارپائی پہ ایسے رکھ دیتے تھے اور چوکی پہ بیٹھ کے وضو کرتے تھے. تو کبھی کبھی ہماری والدہ محترمہ وہ پگڑی اٹھا کے دینے کے لیے پیش کر دو، نہیں وہاں رکھ دو. میرے پیچھے ایک آدمی ہے جس کا عورت سے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس بیچارے کی نماز تو خراب نہ ہو، میں خدا کو کیا جواب دوں گا. لہٰذا چار پہ رکھ دوں، خود اٹھا لوں گا بس، تاکہ اس غریب کی تو نماز ٹھیک ہو نا. اسی لیے پہلے جو علماء تھے وہ نماز میں ہر چیز کا احترام کرتے تھے کہ تاکہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے کہ کسی آدمی کی نماز نہ ہو. اب دیکھیں نا، عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت ہیں، پڑھنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے. تو اگر آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں گے پھر تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے نا. تو ایسا کام کیوں نہ کریں جس میں اختلاف پیدا ہی نہ ہو، وہ کریں. آپ مجبوری ہے، کر لیں. کہتے جی کہ گھر میں اگر گھر میں مسجد نبوی یا بیت اللہ کی تصویر لگا دیں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز میں آگے نہ ہوں، چونکہ نماز میں آدمی کا خشوع اور خضوع جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. نماز میں یہ حکم ہے کہ تمہاری نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، ادھر ادھر بھی نہ ہو، اور کوئی ایسی پھول والی چیز، یہ چیزیں جیسے قالینیں ہیں ان کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیں تو اور زیادہ اچھا ہو، تاکہ آدمی کا خیالات منتشر نہ ہو. لگاتار 3 حج کریں، 100 حج کرو، فضیلت ہی فضیلت ہے. ان کا مراد کیا ہے؟ علم یجد کا یتیم، تو حضور پاک یتیم نہیں تھے. اس میں کیا ہے بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، والدہ ابھی آپ بچے تھے فوت ہو گئے، تو یتیم تو تھے نا. علم یجد کا یتیمن فآویٰ وجدک ضالا فہدیٰ. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ نے قرآن نہیں بھیجا حضور کو تو پتہ نہیں تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو تو میرے نبی پتہ نہیں تھا نا کہ قرآن میں کیا ہے، ایمان کے حکام کیا ہے، اسلام کے حکام کیا ہے. تو جب تک ہم نے آپ کو ہدایت نہیں کی تو آپ نہیں جانتے تھے. کہتے ہیں جی کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا. کیا مکے میں بھی شیطان ہے؟ جناب شیطان تمہارے ساتھ ہے کہ مکے میں کیا ہے؟ وہ تمہارا شیطان جو ہے جب جہاں تم جاؤ گے وہ ساتھ ہے تمہارے. مکے میں جاؤ گے تو ساتھ ہے، مدینے میں جاؤ گے تو ساتھ ہے. تو بہرحال اس کا علاج یہ ہے کہ دیکھو نا، مثلا ایک علماء نے ایک مثال دی اولیاء اللہ نے، یوں ہاتھ رگڑو، گرمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اس طرح دل کو بھی رگڑو اللہ کے ذکر سے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، سارے شیطان ویتان بھاگ جائیں گے اللہ کے ذکر سے. کیوں؟ یہ تو قرآن ہے، حدیث ہے کہ جب ذکر کرتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے. تمہارا نفس پہ قابو کیوں نہیں رہتا؟ معنی یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہو جو ذکر کے کرنے والے نہیں ہیں، ان کی صحبت چھوڑ دو، صحبت صالحین اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، انشاءاللہ پھر نفس بھی قابو میں رہے گا، ہر چیز قابو میں رہے گی. کہتے ہیں جی کہ میں نے ریاض سے عمرے کی نیت کی تھی اور احرام باندھا تھا، لیکن جدے آنے کے بعد وہ ڈر گیا کہ آگے جانے نہیں دیتے تو میں نے احرام کھول دیا. تو بہرحال آپ عمرہ بھی کریں گے اور دم بھی دیں گے.
اس کو کہتے ہیں دم احصار. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، جب تم کو روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جو اللہ تمہیں توفیق دے اس کے مطابق جو ہے ایک بکری ادا کرو. جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم کو حدیبیہ میں کافروں نے روک دیا عمرے سے کہ جی آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حضور نے بڑا سمجھایا لیکن بہرحال نے روک دیا، تو حضور پاک نے جانور بھی ذبح کیے اور بال کٹوا کے جانور ذبح کر کے احرام کھول دیا. اگلے سال آ کے عمرۃ القضا، اس کا نام بھی عمرۃ القضا ہو گیا کہ اگلے سال آ کے حضور نے وہ جو عمرہ نہیں فرمایا تھا وہ عمرہ بھی ادا کیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ نیت کر لو، لبیک پڑھ لو، چادریں باندھ لو اور پھر کھول دو. یہ بچوں کا کھیل تو نہیں. ہاں تم مجبور تھے، کھل گیا، کھلوا دیا گیا، تو اب دم احصار ہے کہ آپ عمرہ بھی کریں گے اور ایک دم احصار بھی مکے میں دیں گے. دم کسی دوسری جگہ نہیں دی جاتی، یاد رکھو. دم جو ہے ہدیم بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ، اور اس کا محل جو ہے وہ حرم ہے کہ اللہ کے حرم میں ایک بکری بطور دم ذبح کر کے فقراء مکہ، مکے کے رہنے والے جو غریب لوگ ہیں ان کو کھلا دیں. تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح طریقے سے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا 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 علمنا